الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ محترم سامعین و سامعات، آج جس ٹاپک پہ ہم گفتگو کریں گے ہمارا ٹاپک ہے توحید اور اس کی اقسام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و بڑائی۔ محترم سامعین و سامعات، توحید وحدہ یوحد سے مصدر ہے جس کے معنی ہے کسی بھی چیز کو اکیلا اور یکتا بنا دینا۔ اور ایمانیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ تمام امور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، ان امور میں اللہ تعالیٰ کو ایک اور اکیلا ماننا توحید کہلاتا ہے۔ محترم سامعین، توحید کی علماء کرام نے جو اقسام بیان فرمائی ہیں وہ 3 اقسام ہیں۔ ایک ہے توحید ربوبیت، دوسرا توحید الوہیت اور تیسرا توحید اسماء و صفات۔ محترم سامعین، توحید ربوبیت اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب ہونے میں ایک ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ساری کائنات کا خالق یعنی کہ پیدا کرنے والا اور مالک یعنی کہ بادشاہ ہے، اور اس پوری دنیا کا نظام صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی چلا رہا ہے۔ لوگوں کو روزی دینا، رزق دینا اور ہر قسم کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی ضروریات ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی پوری کرتے ہیں۔ تو یہ ہے توحید ربوبیت، اور جو بندہ اس توحید ربوبیت کا انکار کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے وہ انکار کرے گا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء لا الہ الا ہوا، کہ کیا تمہارا کوئی ایسا خالق ہے اللہ کے علاوہ جو تمہیں آسمان سے رزق عطا فرمائے؟ تو فرمایا لا الہ الا ہوا، تو کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ تو یہ محترم بھائی توحید ربوبیت ہے کہ اللہ کو رب ہونے میں ایک ماننے کا مطلب ربا یربو سے جو نکلا ہے کہ پالنے والا، تو اللہ کے علاوہ نہ تو کوئی پالنے والا ہے اور نہ ہی اس دنیا اور اس نظام کو کوئی چلانے والا ہے۔ دوسرے نمبر پہ توحید الوہیت، یعنی اللہ کو الہ ہونے میں ایک ماننا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے سامنے نہ سجدہ کرنا، نہ اللہ کے علاوہ کسی سے جو ہے وہ دعا مانگنا، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جو ہے وہ کسی کے لیے عبادت کرنا۔ تو یہی وہ دعوت تھی توحید الوہیت کی جو تمام انبیاء لے کر آئے تھے، اور انبیاء کرام نے اپنی تمام امت کو، جتنے بھی انبیاء آئے کم و بیش 1,24,000، ان میں سب کی یہی دعوت تھی توحید الوہیت کی طرف کہ لوگو تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، کہ تمہارا الہ صرف ایک ہی الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ اور معبود نہیں ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ لوگ بہت ساری غلطیاں کر جاتے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے، جو اپنے جو ہے وہ اولیاء کو، نیک لوگوں کو، ان کو وسیلہ بناتے ہیں، یا جو بھی مطلب ان کو ان قبروں کے جا کے سجدے کرنا، قبروں والوں سے مانگنا، اولیاء اللہ سے اپنی حاجات کا سوال کرنا، تو یہ ساری چیزیں توحید الوہیت میں آتی ہیں۔ تو جب تک بندہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کرتا کہ کوئی معبود نہیں مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے، تو ان دونوں میں محترم بھائیو نفی بھی ہے اور اس بات بھی ہے۔ نفی ہم تمام معبودان باطلہ کی کریں گے، اور اس بات جو ہے صرف ایک اللہ کا کریں گے۔ اگر کلمے کے اندر صرف ہم جو ہے مسلمان ہونے کے بعد جو ہے صرف اس بات کریں گے تو تب بھی ایمان مکمل نہیں ہوگا، تب بھی ہماری توحید مکمل نہیں ہوگی۔ اگر صرف نفی کریں گے تو تب بھی توحید مکمل نہیں ہوگی۔ نفی اور اس بات جب دونوں آتے ہیں کہ لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے، اللہ اس میں اس بات بھی آ جاتا ہے اور نفی بھی آ جاتی ہے، جب یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو پھر جو ہے وہ ہماری توحید مکمل ہوگی اور پھر ہم ایک کامل اور مکمل مسلمان ہوں گے۔ تیسرے نمبر پہ ہے توحید اسماء و صفات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ صفات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، ان صفات کے اندر اللہ کو اکیلا جاننا، جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل کوئی بھی چیز نہیں ہے، وہ سمیع البصیر، سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو اس کے علاوہ کوئی جو ہے وہ اس کو ان اللہ تعالیٰ کی صفات کے کو جو ہے وہ کسی عام بندے کے ساتھ تشبیہ دینا بھی جائز نہیں ہے، اور تمثیل بیان کرنا، اور نہ ہی تعطیل اور نہ ہی ان کے اندر تحریف کرنا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی عظمت و بڑائی کی دلیل من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کر سکے، کسی کو حق نہیں ہوگا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن زمین کو، 7 زمینوں کو ایک ہاتھ میں اور دوسرے ہاتھ میں آسمانوں کو پکڑیں گے اور فرمائیں گے انا الملک این المتکبرون این الجبارون، میں ہوں بادشاہ، کہاں گئے وہ بادشاہ اور جابر اور متکبر، آئے میرے سامنے۔ تو یہ محترم بھائی توحید ہے، جب تک ہم اس کا اقرار نہیں کریں گے ہم کامل اور مکمل مسلمان نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔